ٹیپو سلطان، ایک نام جو آج ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ٹیپو سلطان جیسا بہادر ہوتا۔ آج کل بہت ساری کنٹروورسیز ہو رہی ہیں ٹیپو سلطان پر کہ وہ اینٹی ہندو تھے اور انہوں نے بہت سارے مندر توڑے تھے، مگر سچائی ایسی باتوں سے بہت الگ ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ٹیپو سلطان کون تھے، ان کی شخصیت کیا تھی؟ چلیے سنیے۔ حیدر علی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ سن 1750 نومبر 10 تاریخ کو جمعے کا دن تھا۔ دیون ہلّی میں اس بچے کا نام فتح علی ٹیپو سلطان رکھا گیا، ایک صوفی بزرگ حضرت ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر۔ بچپن سے ہی حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو ہر قسم کی تعلیم دی، انہیں صرف اسلام نہیں بلکہ ہندوازم کے بارے میں بھی سکھایا گیا۔ ٹیپو سلطان بچپن سے ہی بہت شانت سوبھاؤ کے تھے۔ جب انہوں نے تلوار چلانا سیکھا تو اپنے ٹیچر سے کہا، مجھے خون بہانا اچھا نہیں لگتا، مگر میں ہمیشہ سچائی کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تلوار ضرور اٹھاؤں گا۔ جب حیدر علی میسور کی حکومت کے سروادھیکاری بنے تو انہوں نے ٹیپو سلطان کو اپنے پاس بلا لیا اور ٹیپو سلطان نے 15 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی پہلی جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہادر کے ساتھ ایک ولی صفت انسان بھی تھے۔ ٹیپو سلطان نے ہارے ہوئے بالم کے راجا اور اس کی فیملی کو رہا کروایا۔ یہ کام دیکھ کر بالم کے راجا نے کہا، ٹیپو، میں اپنی پگڑی حیدر علی کے پیروں میں ان کے ڈر کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، مگر میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا سر تیری قدموں میں رکھوں، تیری عزت میں۔ ایسے ہی ایک اور قصہ ہوا سیکنڈ میسور وار میں، جب ٹیپو سلطان نے برٹش کو ہرا دیا اور لگ بھگ 3000 برٹش سپاہیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس میں سے ایک کرنل بیلی تھا۔ جب کرنل بیلی کو حیدر علی کے پاس لایا گیا تو وہ بہت بری حالت میں تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ٹیپو سلطان گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور کرنل بیلی کے پاس گئے اور اس کو سہارا دیا اور ایک پالکی منگوائی اور خود کرنل بیلی کو پالکی میں بٹھانے لے جا رہے تھے کہ کرنل بیلی کے سر سے خون کی کچھ بوندیں ٹیپو سلطان کے ہاتھ پر پڑ گئی تو کرنل بیلی معافی مانگنے لگا تو ٹیپو سلطان نے اس کو کہا، تمہارے خون اور میرے خون میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں کے خون کا رنگ ایک ہی ہے، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، اس لیے معافی مت مانگو، کیونکہ معافی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، انسانوں سے نہیں۔ سن کر کرنل بیلی رونے لگا اور کہا، دنیا ہمیں بھول جائے گی لیکن آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی ٹیپو صاحب۔ ٹیپو سلطان کی عمر جب 20-25 سال کی تھی، وہ ایک دن اپنے ایک فرینچ دوست کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گئے۔ وہاں ایک شیر نے ان کے دوست پر حملہ کر دیا تو ٹیپو سلطان نے بڑی بہادری کے ساتھ اس شیر کا مقابلہ کیا اور اس کو مار دیا۔ اس بات کو دیکھنے کے بعد ان کے دوست نے ان کو میسور کے شیر کا لقب دیا، ٹائیگر آف میسور کے نام سے ان کو پکارا جانے لگا اور انہوں نے شیر کو اپنی حکومت کا سمبل بھی بنایا۔ جب حیدر علی کا انتقال ہوا تو ٹیپو سلطان کو میسور کا سلطان بنایا گیا۔ جب ان کی تاج پوشی ہوئی تب انہوں نے اپنے دربار میں کہا، اے درباریوں، میں ایک معمولی انسان ہوں، میری طاقت، عزت، حکومت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جب تک میں زندہ ہوں میری سانس میرے ملک میں بسنے والوں ہر انسان کے لیے چلے گی۔ میری حکومت میں ہندو ہو یا مسلمان سب برابر ہیں اور ان کی حفاظت اور ترقی کے لیے میں کچھ بھی کروں گا، کیونکہ میں اللہ رب العزت کے سوا نہ کسی کے قہر اور غضب سے ڈرتا ہوں اور نہ مجھے کوئی اسلام کی راہ سے ہٹا سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے جب کیرلا فتح کیا تو وہاں ایک قانون تھا کہ ہندو دلت عورتیں پورے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ یہ قانون وہاں کی اونچی ذات والے برہمنس نے بنایا تھا۔ ٹیپو سلطان نے حکم دیا کہ عورت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ عورت ماں بن کر جنم دیتی ہے، بیٹی بن کر خوشی دیتی ہے، بہن بن کر ساتھ دیتی ہے، بیوی بن کر زندگی سجاتی ہے، اس لیے ہمیں عورتوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ جو میرے اس حکم کو نہیں مانے گا وہ میرا غصہ بھی دیکھے گا۔ جب تھرڈ میسور وار میں ٹیپو سلطان کو غداری سے انگریزوں نے ہرایا تو ٹیپو سلطان نے اپنے 2 چھوٹے بچوں کو تک گروی رکھا اس دیش کے لیے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اینٹی ہندو تھے، اینٹی انڈیا تھے۔ ذرا سوچو، تم نے آج تک کیا کیا ہے انڈیا کے لیے؟ اگر ٹیپو سلطان چاہتے تو ایزیلی انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انگریز ایک غدار اور دھوکے باز قوم ہے جو صرف یہاں انڈیا کو لوٹنے کے لیے آئی ہے، اور انگریز بھی جانتے تھے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہیں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ ٹیپو سلطان نے دنیا کی پہلی راکٹ سسٹم بنوائی تھی جو میسائل کی طرح دشمنوں پر گرائی جاتی تھی۔
ٹیپو سلطان نے رام نگرم میں ریشم کا ویاپار شروع کروایا۔ ٹیپو سلطان نے بنگلور کا لال باغ گارڈن بنوایا۔ جب شرنگیری مٹھ کو مراٹھا آرمی نے لوٹا تھا تو وہاں کے مہاگرو سوامی سچیدانند بھارتی جی نے ٹیپو سلطان سے مدد مانگی تو ٹیپو سلطان نے فوراً مدد بھیجی اور لیٹر میں لکھا، جن لوگوں نے ایسی پاک جگہ کو لوٹا ہے اللہ ان لوگوں پر ضرور قہر اتارے گا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں بہت ساری مندروں کو بنوایا اور حفاظت بھی کی۔ ان کا ایک لائیو ایگزامپل ہے شری رنگا پٹنہ میں ٹیپو سلطان کے پیلس سے تھوڑی ہی دور پر شری رنگناتھ سوامی کا مندر۔ ایک بار ایک مولوی صاحب نے ٹیپو سلطان سے کہا، آپ مسلمان ہیں اور آپ کے محل کے نزدیک ایک مندر؟ تو ٹیپو سلطان نے کہا، میں اس مندر کی چھاؤں میں کھیل کر بڑا ہوا ہوں، وہ مندر میرے لیے اتنا ہی پاک ہے جتنا ایک مسجد ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت کے باغ میں کئی قسم کے پھول ہیں لیکن سب کی خوشبو ایک ہے، ویسے ہی ہمارے دھرم الگ ہیں مگر ہمارا خدا ایک ہے۔ ٹیپو سلطان ایک پنج گانا نمازی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد نماز بھی قضا نہیں کی تھی۔ جب ٹیپو سلطان نے مسجد اعلیٰ کی تعمیر کروائی تو ان کے استاد محترم نے ایک شرط رکھی کہ اس مسجد کی پہلی امامت وہی کرے گا جس نے آج تک تہجد نماز بھی قضا نہ کی ہو۔ کوئی بھی امامت کرنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ تب حضرت ٹیپو سلطان خود آگے بڑھے اور اپنے استاد سے کہا کہ آج آپ نے میرا راز پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ یہ کہہ کر حضرت ٹیپو سلطان نے مسجد اعلیٰ کی پہلی امامت کی۔ ٹیپو سلطان ہمیشہ مسجد کے سائڈ ڈور سے اندر داخل ہوا کرتے تھے نماز کے لیے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اگر میں مسجد کے مین ڈور سے اندر گیا تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھ کر میرے احترام میں کھڑا ہو جائے، یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کے گھر میں ہم سب برابر ہیں، اس لیے میں ہمیشہ سائڈ ڈور سے یعنی بازو کے ڈور سے داخل ہوتا ہوں۔ ٹیپو سلطان ہمیشہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے پیدل اکیلے نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار ان کے سپاہیوں نے کہا، حضور آپ اکیلے نہ جایا کیجیے، ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان نے جواب دیا، جب میں اذان سن کر نماز کے لیے نکلتا ہوں تو اس وقت مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ جس رب نے مجھے نماز کے لیے بلایا ہے وہی میری حفاظت کرے گا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ تھرڈ میسور وار کے بعد بھی ٹیپو سلطان نہیں جھکے اور میسور پہلے سے زیادہ خوشحال اور ترقی کرنے لگا تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریز جانتے تھے کہ وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکتے، تو انہوں نے مراٹھا اور حیدرآباد کے نظاموں کے ساتھ مل کے پھر سے میسور پر حملہ کیا۔ یہ فورتھ میسور وار وہ جنگ تھی جس نے انڈیا کی پوری ہسٹری بدل دی، کیونکہ ہندوستان کی آخری ڈیفنس تھے ٹیپو سلطان۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بہت لوگوں نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا، جیسے میر صادق، میر ندیم، پورنیہ پنڈت۔ اور وہ 4 مئی کا دن تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ٹیپو سلطان اپنی فوج کے پریپریشنز دیکھنے نکل گئے۔ ان کے ساتھ کچھ 10-12 خاص سپاہی تھے اور ان کا ایک خاص غلام راجہ خان بھی تھا۔ ٹیپو سلطان بہت بے چین تھے اس دن، ایسا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ظہر کی نماز ادا کرنے کا وقت ہوا تو انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور راجہ خان نے ان سے کہا، حضور آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ کچھ کھا لیجئے۔ تو سلطان نے کہا، ٹھیک ہے لگاؤ۔ ٹیپو سلطان جیسے ہی بیٹھے کھانے کے لیے اور ایک نوالا اٹھایا ہی تھا کہ بھیانک توپوں کی آواز گرجنے لگی چاروں طرف سے۔ انہوں نے نوالا نیچے رکھا اور کھڑے ہو گئے اور کہا، الحمدللہ میرے ساتھیوں، وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا۔ جو میرے ساتھ آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور جو نہ آئے اس پہ میں کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ تو سب لوگوں نے کہا، حضور ہم آپ کے لیے اپنی جان حاضر کرتے ہیں، ہم آخری سانس تک آپ کے لیے لڑیں گے۔ یہ سن کر ٹیپو سلطان نے کہا، نعرہ تکبیر۔ تو سارے سپاہیوں نے کہا، اللہ اکبر، اور سب واٹر گیٹ کی طرف بڑھے جہاں انگریز قلعے میں داخل ہو رہے تھے۔ ٹیپو سلطان جب وہاں پہنچے تو بہت انگریز قلعے کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ ٹیپو سلطان اور ان کے خاص کچھ 10-15 سپاہیوں نے لگ بھگ 500 سے زیادہ انگریزوں کو قتل کر دیا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ لوگ انگریزی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں تو کچھ برٹش سپاہی قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے اور گولیاں چلانے لگے۔ ایک ایک کر سارے سلطان کے وفادار سپاہی شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان بھی کافی زخمی ہو گئے تھے۔ پھر اچانک ایک گولی ان کے دل کے پاس لگی تو وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ ان کے ساتھ راجہ خان تھا۔ راجہ خان نے کہا، حضور یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں،
اگر آپ اجازت دیں تو میں اعلان کر دوں گا کہ آپ ہی ٹیپو سلطان ہیں، تو یہ لوگ آپ کی جان بخش دیں گے۔ ٹیپو سلطان نے کہا، چپ رہو، کیا تم مجھ سے میری شہادت چھیننا چاہتے ہو؟ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر سلطان پھر اٹھے اور تلوار اٹھائی اور لڑنے لگے۔ سلطان نے تلوار پھر اٹھائی اور لڑنے لگے۔ تبھی اچانک ایک گولی ان کے سر میں لگی جو ان کے سیدھے کان کے اوپر لگی تھی اور ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ لگ بھگ عشاء کا وقت تھا۔ ہر طرف پورے سرنگا پٹنہ میں لوٹ مار چل رہا تھا اور تبھی ایک خبر آئی کہ حضرت ٹیپو سلطان کا جسم مل گیا ہے واٹر گیٹ کے پاس۔ ڈیوڈ بائرڈ نے حضرت ٹیپو سلطان کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا غلام ہے، کیونکہ ہندوستان کا رکھوالا میسور کا شیر مر چکا ہے۔ بائرڈ نے حکم دیا کہ ٹیپو سلطان کے جسم کو محل لے جایا جائے پالکی میں۔ جب عشاء کی اذان کا وقت ہوا تو ایک بوڑھا آدمی مسجد اعلیٰ کے مینار تک پہنچا اور اس نے اذان دینی شروع کی۔ وہ اذان سن کر ہر آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہاں تک کہ انگریز بھی اداس ہو گئے۔ اگلے دن حضرت ٹیپو سلطان کی نماز جنازہ ہوئی مسجد اعلیٰ میں اور جنازہ لے کر گنبد لے جایا گیا۔ پورے راستے میں لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ جنازے کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ سرنگا پٹنہ میں ہر آدمی، ہر عورت، بوڑھا، بچہ سب جنازے کے اس جلوس میں موجود تھے۔ برٹش کیپٹن رچرڈ بیلی نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، جب ٹیپو سلطان کو دفن کیا جا رہا تھا تو ہم لوگوں نے 21 توپوں کی سلامی دی ٹیپو سلطان کو، تو ان توپوں کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی، کیونکہ آسمان میں ایسی بجلیاں گرج رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان والے خود ٹیپو سلطان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کو دفن کر کے ہم لوگ آگے بڑھے، ایسا طوفان آیا کہ لگ بھگ پورا سرنگا پٹنہ ڈوب گیا کاویری کی باڑھ میں۔ یہ تھی کہانی حضرت ٹیپو سلطان کی اور ان کی زندگی کی۔ وہ جاتے جاتے پوری دنیا کو ایک ایسا پیغام دے گئے کہ دنیا قیامت تک اس کو یاد رکھے گی کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اگر اس کہانی میں یا میرے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ میرا نام شفیق احمد خان ہے، میں ایک عاشق حضرت ٹیپو سلطان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ٹیپو سلطان جیسی بہادری نصیب فرمائے اور ان جیسی وطن پر شہید ہونے والی موت عطا فرمائے، آمین۔ جے ہند، جے کرناٹکا۔